تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اور مختلف مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے رہنما زعماء، میں آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ آج مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام قومی استحکام پاکستان کانفرنس میں آپ تشریف لائے، اور مجھے یہ کہہ کر خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے کیپٹل سٹی کوئٹہ سے آج ہم جشن آزادی اور فتح مارکہ حق کے پیغام کو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز احمد خان بگٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یونٹی کا پیغام، وحدت کا پیغام بلوچستان سے دے رہے ہیں، اور یہ ملک اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت عظمیٰ کے طور پر اور انعام کے طور پر عطا کیا، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا۔ لاکھوں انسانوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ یقیناً ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا اور ایک ایسا ملک عطا کیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ آج چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جشن آزادی کی جو اہمیت ہے، جیسے مجھ سے پہلے ظفر اللہ جان کہہ رہے تھے کہ فتح مارکہ حق نے دوبالا کر دی۔ یہ فتح مارکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص، یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نصرت ہے، جو اللہ نے ہمیں اور ہماری افواج اور ہمارے حکومت، ہمارے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جنہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ دیا اور پھر سب بندی کی، اور پھر اس کا نام بنیان مرصوص رکھا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ہم جنگوں کے حامی نہیں ہیں، ہمارا ملک نہیں چاہتا، مگر ہندوستان اور ہندوستان کا یہ وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ ایک تشددانہ ذہن رکھتا ہے، اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان پر جارحیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ اللہ نے ہماری افواج کو بنایا۔ وہ کیسے بنی؟ اس قوم کی دعاؤں کی برکت سے، کہ ان کے پشت پر پوری قوم موجود اور ان کے لیے دعا کو تھی۔ میں آج بلوچستان سے آج پوری دنیا کو، بلوچستان یہ وہ صوبہ ہے ہمارا جہاں پر ایماندار
خلوص سے بھرے ہوئے اور محب وطن لوگ رہتے ہیں، اور ہمیشہ آج اس کا ایک مظہر آپ اس اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، جہاں مسالک بھی بیٹھے ہیں، جہاں مذاہب بھی بیٹھے ہیں، جہاں سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہیں، اور آج جشن آزادی کو منا رہے ہیں، آج فتح مارکہ حق کو منا رہے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ میں نے اس تحریک کو لاہور سے شروع کی، پشاور گیا، آج کوئٹہ آیا ہوں، اور انشاءاللہ کراچی اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں، کیونکہ علماء اور آپ وہ لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے فاؤنڈر آف پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو بچانے میں ہم سب نے ایک کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرچم کو سر بلند رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سر بلند رکھے۔ اور اللہ نے سر بلند رکھا کہ ہندوستان کا غرور خاک میں ملا دیا، اور آج وہ نیچے جا رہا ہے اور وطن عزیز پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا ہمیں اور ہمارے ان جوانوں کو سراہ رہی ہے۔ کیوں نہ سراہے؟ یہ لا الہ الا اللہ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایمانی قوت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں آج ان شہداء کو اس موقع پر، جو کہ ہم جشن آزادی اور فتح مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں، اس موقع پر ہم جو ہے ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی بقا کے لیے جو ہے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان کو اور اپنے سپہ سالار کو، فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے اس صف بندی کو کر کر اس مارکہ حق میں فتح عظیم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس جارحیت کا جواب دے کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہمارے سفارتی جو محاذ ہے وہ کتنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیں بلوچستان کے علماء اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے زعماء، رہنما، اس ملک کو ہم مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اس ملک کے استحکام کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اس ملک میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بڑھو۔ آپ علماء نے محرم سے پہلے جو کردار ادا کیا اور جو اب کر رہے ہیں، جو ہمیشہ آپ کرتے ہیں، اس ملک کے اتحاد، وحدت، یونٹی کے لیے آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان سے یہ پیغام آج صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم غیر کے ایجنڈے کو، دشمن کے ایجنڈے کو، دشمن کی سازشوں کو ہم اس وطن عزیز پاکستان میں بولو نہیں چلنے دیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں، ہم نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ مولانا انوار الحق صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ہاشم موسوی صاحب تشریف فرما ہیں، تمام علماء موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتی ہے۔ آئیں ہم اپنے وطن کے لیے آگے بڑھیں، آئیں ہم اپنے ملک پاکستان کو مضبوط بنائیں، آئیں ہم اس یوم آزادی کی تقریب کو جو ہے ایسا منائیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم
اور ہماری قوم ہمارا پاکستان کس طرح محبت کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، نظام الدین صاحب یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کا حسن ہے. آئیں ہم اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ آج ہم جب یہاں سے یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، سیم صاحب آ جائیں، جب ہم فلیگ اٹھا کر اپنا پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گے تو دنیا کو ایک خوبصورت میسج یہ کمار صاحب جا رہا ہوگا. دیکھیں یہ بلوچستان کا حسن کیسا ہے کہ یہاں کا ریلیجس منسٹر، یہاں کا اقلیتی امور کا منسٹر ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے. بھائی یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے، چاہے سردار صاحب تشریف فرما ہیں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کرسچن ہمارے بیٹھے ہیں ہمیشہ عظیم کردار ادا کرتے ہیں، قاری مہر اللہ صاحب تشریف فرما ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آئے مل کر ہم اس وطن کے لیے آگے بڑھیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم کسی دہشت وحشت کو اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے. یہ پیغام پاکستان کا وہ بیانیہ ہے جس پہ دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت کو حرام قرار دی. یہ علماء کے دستخط ہیں اس پہ، اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے. آئیں ہم اس وحدت کے پیغام کو، اس جشن آزادی، اس تقریب اور بلوچستان سے ہم جو ہے اس کو ہر گھر کی آواز بنائیں، اور ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم پاکستان کو جو ہے مضبوط کرنے میں ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ سب مل کر بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ کے بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت پیغام. ابھی 2 منٹ سیم صاحب آ رہے ہیں، میں کر لیتا ہوں پھر بلوچستان کے عوام مہمان نواز، خوددار، غیرت مند عوام ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی صفت مذہبی لوگ ہیں، مذہب پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے لوگ ہیں. اور یقیناً یہ خوبصورت گلدستہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، مذاہب کا اور مسالے کا، یہی وہ پیغام ہے جو دنیا کے لیے بڑا پیغام ثابت ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی بہت ہی پیارے محترم پروونشل منسٹر فار ریلیجس افیئرز اینڈ مائنارٹی رائٹس وجے کمار صاحب کی خدمت میں متوجہ ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کے اہتمام پر مولانا کبیر آزاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اتنی خوبصورت کانفرنس کا اہتمام کیا. اور ہمارے اس کانفرنس میں جتنے بھی مذہبی سربراہان یہاں موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنی بات کا آغاز اس چیز سے کروں گا کہ جب ہمارے ملک پہ دشمن نے ناپاک ارادے رکھے اور ملک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تبھی ہمارے یہ تمام مذاہب مل کے انہوں نے ایک پیغام دیا کہ پاکستان میں ہم سب ایک ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل کے جو احکامات تھے اور پاک فوج کی جو ہمت تھی، اس نے دشمن کے ناکام ارادوں کو چور کر دیا، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم پہ یا پاکستانی جھنڈے پہ کسی نے بھی میلی آنکھ کرنے کی کوشش کی، ہم اسے منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا
اس چیز کی علامت ہے کہ یہ تمام مذاہب کی نشاندہی کرتا ہے. پاکستان کی یہ جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کے علامت کو ظاہر کرتا ہے. کسی بھی ملک کا جھنڈا ایسی علامتوں سے نہیں بنا جو پاکستان کے. آپ اس جھنڈے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب کی علامت کی نشاندہی کرتا ہے. پاکستان میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں کبھی بھی کسی دشمن کے ناپاک ارادے جب ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں چاہے اقلیت ہو یا میجورٹی ہو سب مل کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور اتفاق کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی میری کسی بھی مذہبی ہمایونی کی کانفرنس میں جانا ہوتا ہے تو ہمیں بہت سے اچھے ویوز ہمارے علماء کرام سے ملتے ہیں. اگر ہم اپنے علماء کرام کے جو ویوز ہیں اس پہ عمل کریں تو یہ جو فرقہ واریت جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ہمارے ملک جو امن کے نام سے بنا ہے اس میں قائم بھی ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے سینئر یہاں پہ ہمارے مذہبی رہنما اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مجھے جو محکمہ ملا ہے میں ان کے ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کروں اور ان کے جو ایشوز ہیں ہم ان کے ویوز کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کے لیے کچھ ایسے پالیسیز لائیں تاکہ جو ہمارے تمام مذاہب میں جو کمیونٹیز میں جو نوجوانوں میں جو مایوسی ہے وہ اس مایوسی کو ختم کر سکیں. ہماری حکومت بلوچستان کی ہمارے آنریبل چیف منسٹر میر سرفراز بھٹی صاحب کی یہی کوشش ہے کہ ہمارا نوجوان ایک پڑھا لکھا نوجوان بنے جو غلط راستوں پہ نکل چکے ہیں ہم ان کو واپس صحیح راستوں پہ لائیں اور ملک کی ترقی کے لیے وہ کام کریں اور ملک کا نام روشن کریں. ہمارے پاکستان کے جھنڈے کا سر تب بلند ہوگا جب ہمارے نوجوان صحیح راستے پہ چلیں گے اور پوری دنیا میں ہمارے گرین پاسپورٹ کا مقام اونچا ہوگا اور لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور دور نہیں ہے کہ اس ٹائم بھی پوری دنیا میں ہمارے فیلڈ مارشل ہماری حکومت پاکستان اس چیز پہ پوری کوشش کری ہے کہ ہم جو ہمارا امن کا درس ہے ہم پوری دنیا تک پہنچائیں اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستانی قوم ایک امن پرست قوم ہے اور وہ ترقی چاہتی ہے نہ کہ کسی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے. میں آخر میں مولانا صاحب کا اور تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مذہبی رہنما بیٹھے ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہم ان تمام جتنے بھی ہمارے سینئر مذہبی رہنما ہیں ان کے خیالات کا اظہار سنیں. میں ان کو بلوچستان آمد پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں اس چیز کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ یہ جو آج کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے یہ آگے بھی ایسی کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ یہ جو دوریاں ہیں تمام مذاہب میں وہ کم ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ کمار صاحب. یقیناً آج کا یہ ایک میسج بہت ہی خوبصورت جا رہا ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے بہت ہی خوبصورت عالم حضرت مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب کو کہ وہ اظہار خیال